السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے سب بہن بھائی؟ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے سب اچھے ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے جس سے، اور اللہ سب کو اس نعمت سے نوازے۔ شادی کے بعد بچوں کے بغیر تو زندگی ادھوری ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی شادی کے بعد۔ ویسے تو اللہ کی ہر نعمت ہی ہمارے لیے بڑی ہے، بے شک وہ ہماری پلکوں کا ایک بال ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری آنکھوں کا جھپکنا یہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اگر یہ نعمت ہم سے چھن جائے اور ہماری پلکیں اوپر اٹھے ہی نہ، خدا نخواستہ، تو ہم کیا کریں۔ تو آج ہم کوئی کوکنگ نہیں کریں گے، سردی بہت زیادہ ہے۔ آج ہم لحاف میں گھس کے کوئی گپ شپ کرتے ہیں، کوئی اپنے اپنے واقعات سناتے ہیں۔ میں آپ سے جو واقعہ پیش کروں گی وہ ہے ایک قصہ میرا اور میرے بیٹے کا۔ ہوا ایسے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اور میرا بیٹا کہیں جا رہے تھے گاڑی میں۔ ہم گروسری لینے جا رہے تھے کہیں مارکیٹ دن کے ٹائم۔ تو ہم تھوڑی دیر کے بعد جب میں روڈ پہ آئی، گاڑی میری روڈ پہ آئی، تو میں نے دیکھا کہ کافی دور جو آگے گاڑی جا رہی ہے میرے، کافی دور تھی وہ گاڑی، تو اس کا رنگ ان کے ابو کی گاڑی کے جیسا ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے بولا کہ بیٹے مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے ابو جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ الگ سے روٹین سے ہٹ کے اپنے پیاروں کو ایسے دیکھنا تو ایک الگ سے خوشی ہوتی ہے، بندہ ویسے ہی بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے روٹین سے ہٹ کے اپنے پیاروں کو دیکھا ہے۔ وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، ہسبینڈ ہوں، مائی باپ ہوں، کوئی بھی ہوں، دوست ہوں، کیسے ایسے چلتے چلتے ان کو دیکھیں تو اور بچے جو ہیں وہ تو پھر جلدی ہی اوور ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کس طرح کہ ہاں واقعی ایسا ہے، ہم بھی ذرا تصدیق کریں جو مما کہہ رہی ہیں یا ہمارا بڑا جو کہہ رہا ہے واقعی یہ ایسے ہے، وہ اس کی سچائی کی جستجو میں لگ جاتے ہیں۔ اور بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا تو ان کی اپنی ہی ایک لینگویج ہوتی ہے، اور وہ اپنے طریقوں سے اپنے اندازے لگاتے ہیں، اپنی ہر بات بتاتے ہیں۔ سب بڑوں کو گھر میں وہ اپنی بات صرف بتاتے نہیں ہیں، وہ سمجھا کے ہٹتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ان کی حرکات ہوں، ان کی ایکشن ہوں، ان کا کچھ بھی ہو، وہ اسے سمجھا دیتے ہیں اپنی بات۔ جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہو، آپ بتا سکتے ہو مجھے کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، جس کے ساتھ اس وقت یہ لیٹا ہوا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے ان سے۔ یہ میری طرف سے ایک سوال ہے آپ سے، اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو مجھے بتائیں، دیکھیں آپ کا بھی آئی کیو لیول کتنا اونچا ہے۔ میرا کمنٹ باکس آپ کے اس جواب کا انتظار کرے گا۔ مجھے بتائیں یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا چلیں، ٹریک سے ہٹتے نہیں ہیں، ہم آتے ہیں اپنے قصے کی طرف۔ تو میرے آگے جو گاڑی جا رہی تھی اس کا رنگ ایسا تھا جیسے میرے ہسبینڈ کی گاڑی کا رنگ ہوتا ہے نا، تو ابھی مجھے رنگ ہی نظر آ رہا تھا، اور کچھ بھی دور سے تو ظاہرہ اتنی بڑی چیز کا ایک رنگ ہی نظر آ سکتا ہے۔ تو میں اپنے بیٹے سے کہتی ہوں، بیٹے مجھے لگتا ہے آپ کے ابو جا رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کوئی 23-24 سال پرانا ہے۔ اس وقت میرے بیٹے کی عمر کوئی 3 سال تھی، تو اور اس وقت ٹریفک بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اب تو اپنی گاڑی کا بمپر بھی نظر نہیں آتا صحیح سے، گاڑی اتنی زیادہ گاڑیوں کے ساتھ ایک دوسرے کا جڑی ہوتی ہیں۔
یہ اس وقت کا واقعہ جب اتنی ٹریفک نہیں ہوتی تھی۔ تو ظاہرہ اس کو بھی ایک الگ سے خوشی تھی کہ ہیں ابو تو گھر سے آفس چلے گئے ہیں، میں پھر سے ابو کو دیکھ لوں گا کیسے، اگر ابو ہیں تو وہ جلدی سے ایکٹیو ہو جاتا ہے نا، دھیان پوری طرح ادھر کر لیتا کہ دیکھوں مما صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو ایسے ہی کہتا اچھا مما دیکھتے ہیں، ہاں مما لگ تو مجھے بھی وہی گاڑی رہی ہے۔ تو اچھا میری گاڑی تھوڑی سی اور پاس جاتی ہے، میں نمبر پلیٹ دیکھنے کے چکر میں تھی کیونکہ وہ کافی باریک لکھی ہوتی ہے لیکن کافی دور تھی گاڑی، مجھے نمبر پلیٹ تو نظر نہیں آئی، لیکن تھوڑا سا میں آگے گئی، میری گاڑی پاس ہوئی اس گاڑی کے، تو مجھے جو گاڑی میں لوگ بیٹھے تھے ان کی پوزیشن واضح ہو گئی کہ ایک بندہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھا ہے اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اور وہ بندہ بیٹھا بھی اسی سائڈ میں تھا جدھر میرے ہسبینڈ بیٹھتے تھے۔ تو میں پھر اپنے بچے سے کہتی ہوں کہ بیٹے لگ تو آپ کے ابو ہی رہے ہیں، تو وہ کچھ نہیں بولتا نا، وہ اپنی سوچ میں ہے کہ میں نے کیسے جج کرنا ہے، کہ میں کیسے پرفیکٹ جج کر کے مما کو بتاؤں گا، اور میں گاڑی چلا رہی ہوں اور دیکھتی بھی جا رہی ہوں، بولے بھی جا رہی ہوں کہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے، اور میرے بیٹے کو تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ مما گاڑی چلانے کی طرف اتنا دھیان نہیں دے رہی، دوسری طرف دھیان زیادہ دے رہی ہے، اگلی گاڑی پہ دیکھ رہی ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے مما پلیز آپ دھیان سے گاڑی چلائیں نا، کیونکہ جان تو ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور آپ کبھی تصور کریں جو مائیں چھوٹے بچے کو نہلاتی ہیں، جو ابھی کچھ دنوں کا یا کچھ گھنٹوں کا بھی جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ بھی ہاتھ پہ رکھیں تو اس طرح جیسے میں گرنے لگا ہوں تو وہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جان بچانے کے لیے بھی انسان میں پیدا ہوتے ہی یہ حس ڈال دی ہوتی ہے۔ تو آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ سے نیو جنریشن کے زیادہ ہی سمارٹ ہیں۔ تو اچھا تو گاڑی پاس جاتی ہے تو میرا بیٹا کہتا مما گاڑی آپ دھیان سے چلائیں نا پلیز، اس کو فکر ہوتی ہے کہ مما ادھر دھیان دے رہی ہے۔ جب گاڑی اور پاس ہوتی ہے تو میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ میں نمبر پلیٹ پڑھ سکوں، تو وہ میرا بیٹا میری بے چینی بھی دیکھ رہا ہے کہ مما تو ادھر ہی دھیان دیے جا رہی ہے، میں کیسے مما کو سیٹسفائیڈ کروں کہ مما کا دھیان ادھر سے ہٹ جائے، میں جلدی سے کوئی مجھے پتہ چل جائے، کلو مل جائے کہ ہاں یہ ابو ہی ہیں، تاکہ مما ذرا ریلیکس ہو جائے۔ تو اتنی دیر میں گاڑی اور پاس ہوتی ہے لیکن پھر بھی مجھے ابھی نمبر پلیٹ نہیں نظر آتی، تو اتنے میں میرا بیٹا چٹ سے بولتا ہے نہیں مما نہیں یہ ابو نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں بیٹے؟ کہتا ہے ان کے سر میں سرکل نہیں ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے سارے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو مجھے لکھ کے بتائیں کہ اس بات کا کیا مطلب تھا، اور وہ تو نہیں ہنسا لیکن میں اتنا ہنسی، اتنا میں نے انجوائے کیا اس کی بات کو۔ یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اور بڑی بڑی سوچ ہمیں بہت انجوائے کراتی ہے، اور ہم ان کی سوچ کو دیکھنا چاہیے ہمیں کہ دیکھیں اس نے کیا سوچا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ فنی باتیں ہیں، یہ فنی بات نہیں ہوتی، یہ ان کی سوچ کا انداز ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اور اتنی بڑی بڑی سوچیں رکھتا ہے، ایک تو اس نے ماں کو سیٹسفائیڈ کیا کہ گاڑی دھیان سے چلائے، دوسرا اس کی کوشش ہوتی ہے بچوں کی آگے بڑھنے کی، ہم جلدی سے اس جو پرابلم ہے یا کوئی سوال ہے اس کو حل کر لیں، اور اس نے جلدی سے اپنی معصومانہ سوچ سے اس کو حل کر لیا۔ اور آپ بھی اسی طرح بچوں کی سوچ کو انجوائے کیا کریں اور دیکھا کریں کہ کیسے بچے کتنا اچھا سوچتے ہیں اور کتنی جلدی سوچتے ہیں اور رزلٹ تک کتنی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہم سے بھی پہلے پرابلمز اور سوالوں کو حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی اہلیت کو اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کو دبا دیتے ہیں
اور اس طرح بچے بہت کمپلیکس فیل کرتے ہیں جب ہم بچے کو اپریشیٹ نہیں کرتے. ہمیں بچوں کی ہر سوچ چھوٹی چھوٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ کے اپنے کانفیڈنس کو بحال رکھ سکیں اور اپنے مورال کو اونچا کر سکیں. یہ تھا میرا آج کا قصہ جس کو میں نے زندگی بھر نہیں بھولا اور نہ بھولوں گی، اور میں سب کو سناتی ہوں. میں اپنے بچوں کو بھی، ان کے آگے بچوں کو بھی سناؤں گی، اور میں ہر کسی سے یہ شیئر کرتی ہوں. میرے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں ان سے اب شیئر کرتی ہوں اور وہ بہت انجوائے کرتے ہیں. آپ بھی اس میموری کو اپنے جو آپ کا گولڈن باکس ہے، جو آپ کا ایک میموری کا گولڈن باکس ہے، اس میں قید کر کے رکھیں، ان کو سنبھال کے رکھیں تاکہ ہمارے ذہن سے کہیں چوری نہ ہو جائیں. پھر اپنے بچوں کی محفل میں بیٹھیں، اس کو سجائیں اور اس سے شیئر کریں اپنے بچوں سے، تو زندگی دوبارہ سے ان کے بچپن میں اور ہماری جوانی میں چلی جاتی ہے. اور سوچیں جب ان کے بچے ہمارے پاس بیٹھیں گے، ہم ان کے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی ان سے باتیں کریں گے تو وہ کتنا انجوائے کیا کریں گے. اور اسی طرح آپ بھی یہ سوچ کے اپنے بچوں کے، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، ہر بات کو اپنے ذہن کے گولڈن پنوں پہ لکھ لیں تاکہ آپ بڑے ہو کے ان کو بتا سکیں جب وہ بڑے ہوں، اور آپ سے پیار سے بیٹھ کے پوچھیں، مما بتائیں نا. اور بچوں کی کمیونیکیشن اٹیچمنٹ ماں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کے ذمے تربیت کا اور باپ کے ذمے روزی کا ذمہ لگایا ہے. مجھے امید ہے آپ نے میری سٹوری کو بہت انجوائے کیا ہوگا، اور میں اپنے دونوں سوالوں کا جواب آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ مجھے دیں گے. میرا کمنٹ باکس آپ کے ان 2 سوالوں کا جواب کا منتظر ہے. اوکے جی، آپ بھی انجوائے کریں اپنے بچوں کی پیاری پیاری معصومانہ حرکتوں کو، اور بڑے ہو کے ان کو ریٹرن دیں، ان کو لٹا دیں یہ ان کی پیاری باتیں. اوکے جی، اللہ حافظ. لحاف میں بیٹھیں اور موسم انجوائے کریں. اللہ حافظ.